دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ میرا نام اقبال ودود ہے جی۔ میرے والد کا نام عبد الودود صدیقی فیملی سے تعلق ہے، اور میرے والد سب کی پیدائش پشاور میں ہی ہوئی ہے، اور میری پیدائش 1938 ہوئی، اور ہماری رہائش یکاتوت کے علاقے میں تھی۔ اتفاق سے وہ اس علاقے کا سب سے بڑا مکان تھا، اور اس زمانے میں یہ نہیں ہوتے تھے اپنے شادی حال وغیرہ، تو شادیوں کے لیے لوگ ہم سے وہ گھر بھی مانگا کرتے تھے۔ کافی شادیاں ہوئی ہیں وہاں پہ۔ تعلیم میں نے جو ہے وہ خداداد محلے میں ایک اسکول تھی وہاں کی، پھر اس کے بعد ایک اسلامیہ کالج ہوا کرتا، اسلامیہ اسکول ہوا کرتا تھا جو آج کل کے خیبر بازار میں وہ گورنمنٹ اسکول نمبر 3 کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ وہاں اس زمانے میں تعلیم کی، اس کے بعد میٹرک کیا۔ جب ہم چھوٹے تھے، میری عمر جب پاکستان بننا شروع ہوا تو میری تقریباً کوئی 9-10 سال کی، 8-9 سال کی عمر تھی۔ پاکستان کی تحریک شروع ہوئی، ہم چھوٹے تھے بہت۔ اس زمانے میں چونکہ یہ آنے جانے کے لیے کوئی وہ تھے نہیں ذرائع، تو پیدل یکاتوت سے کس خانے کی طرف آنا اور پیدل ہی جانا، ادھر ادھر کوئی زیادہ کوئی آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کس خانے میں اگر کوئی گاڑی آتی تھی تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ایک گاڑی گزرتی تھی۔ تو میرے والد کا وہاں دکان تھی، کاروبار تھا جی۔ شروع میں پاکستان سے پہلے تو زیادہ تر ان کا کاروبار جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ تھا۔ بعد میں پھر چونکہ افغانستان سے کوئی تھوڑا سا کام کم ہوا تو وہ مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا۔ تو زمانے میں تو مشرقی پاکستان سے ہمارے والد چائے کا کاروبار کرتے تھے، وہاں سے چائے ہمارے جو وہاں پر ایک آکشن ہوتی تھی تو آکشن میں خریدا کرتے تھے۔ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ مالا خداداد میں جو اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں پر ایک ٹیچر تھے جو کہ ایجرٹن روڈ پہ ایک مسجد کے مولانا کے بھائی تھے۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اسکول سے ہم فارغ ہوتے تھے تو وہ بچوں کو مفت تعلیم بھی دیا کرتے تھے اپنی مسجد میں بیٹھ کے، جس کی کوئی لالچ وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر جب 5ویں کلاس میں داخلے کے لیے اسلامیہ اسکول میں چلے گئے، جو آج کل گورنمنٹ اسکول نمبر 3 کے نام سے ہے۔ وہاں پر بھی بڑے مخلص لوگ، اب تو خیر نہیں ہیں وہ باتیں، وہ کچھ اسکول کے زمانے کی کچھ یادیں، کچھ اسکول کے جو ہمارے ٹیچر تھے وہ یاد ہیں کچھ۔ ایک اور مجھے واقعہ اسکول کا یاد ہے کہ انگلش کا انہوں نے ایک ہمیں دیا کہ اپنا ایڈریس مت لکھیں، ٹیسٹ ہے تو اس کے اوپر آپ اپنا کوئی ایڈریس لکھیں XYZ، اور اپنے والد کو لیٹر لکھیں کہ میں جس اسکول میں پڑھ رہا ہوں میں مطمئن ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر اپنا ایڈریس لکھا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، لندن۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہارے خیالات تو بڑے اونچے ہیں لیکن تمہاری ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو یہ زندگی کے وہ واقعات ہیں جو کہ انسان کی یادگار رہ جاتے ہیں۔ پاکستان جب بننا شروع ہوا جی
تو میں تقریباً 9-10 سال کا تھا. چونکہ ہم کسی خانی دکان پہ تھوڑی دیر کے لیے آیا جایا کرتے تھے گھر سے، تو مجھے اتنا یاد ہے کہ وہاں پر ایک تحریک شروع ہو گئی تھی. چونکہ قصہ خانی چوک ہوتا تھا تو کچھ کلیشز بھی آتے تھے حکومت کے ساتھ، تو وہاں پر گیس شیلنگ شروع ہوتی تھی. تو گیس ہم نے بھی کھائی ہوئی ہے. ہمیں بلکہ والدین والد کہتے تھے کہ گھر جاؤ تو ہمیں شوق ہوتا تھا وہ گیس کھانے کا اور جا کے آنکھیں صاف کرنے کا، دھونے کا. تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. ہمارے ایک چچا زاد بھائی ہوتے تھے، وہ خاص طور پہ اس تحریک میں مطلب کافی وہ اپنا حصہ لیتے تھے. وہ جب شیل آتے تھے تو وہی اپنی چیزیں شیل اٹھا کے واپس ان کو مارا کرتے تھے. وہ تو ایک جذبہ تھا پاکستان بننے کا. تو یہ چیزیں دیکھی تھی. بعد میں پھر چونکہ میرے والد کو حج کا شوق تھا، تو پاکستان بننے کے تقریباً کچھ 6 مہینے 4 مہینے یا اس سے پہلے وہ ہمیں پوری فیملی کو لے کے حج پہ چلے گئے. تو جب واپس آئے وہاں سے تقریباً کچھ 3 مہینے لگے ہمارے. کوئی ہو سکتا ہے کم لگے ہوں یا 3 مہینے لگے ہوں، پوری طرح یاد نہیں ہے. لیکن جب ہم واپس آئے تو پاکستان بنا ہوا تھا. جب ہم کراچی سے پشاور پہنچے، پشاور جب یہ پہنچنے کے بعد ٹرین سے اترے تو رشتہ دار وغیرہ اکٹھے لے کے آئے. تو راستے میں پاکستان زندہ باد کے نعرے وغیرہ یہ ہوتے تھے وہاں پر. وہاں پر ایک جذبہ تھا اس وقت. اب تو خیر نہیں ہے وہ بات. جی تو اس وقت میرے کلاس فیلوز تھے وہاں پر. ایک جو آج دنیا میں نہیں ہے، بلکہ تقریباً بہت سے دوست دنیا میں نہیں ہیں، افتخار الدین خٹک کے نام سے، جو بعد میں وہ کمشنر چترال بھی رہے ہیں اور بعد میں وہ SDA کے چیئرمین بھی رہے ہیں. تو ان کے ساتھ میری کافی وہ تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور میرے دوست تھے، سید علی شاہ، جانتے ہوں گے آپ، مسلم لیگ کے ابھی فوت ہو گئے ہیں. وہ میرے کلاس فیلو تھے. تو یہ ہم کافی وہاں پر آپس میں دوست تھے، کافی پڑھا کرتے تھے. ٹیچرز ہمارے بڑے اچھے تھے. ان کو اولاد کی طرح پڑھاتے تھے. بالکل مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ہمارا ایک الگ سے ملک ہو، اور ہر بندے کا جذبہ تھا اس وقت یہ ایسی بات کوئی نہیں تھی کہ کوئی دشمنی نہیں تھی. ایک بھائی چارہ تھا، الیکشن تھا، اتفاق و برکت تھی. اس زمانے میں چونکہ ایک افواہ پھیلی تھی کہ مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر ہندوؤں نے مارنا شروع کر دیا. تو یہاں پر بھی مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہندوؤں سکھوں کے خلاف. تو انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ ہماری جو دکان تھی اس کے اس طرف بھی ہندو تھا اور دائیں بھی ہندو تھا، بائیں بھی ہندو تھا. تو لوٹ مار شروع کر دی تھی ایک حساب سے ہندو سکھوں کی. تو مسلمانوں نے اپنی دکانوں، چونکہ دکانیں بند ہوتی تھی، تو باہر لکھنا شروع کر دیا کہ یہ مسلمان کی دکان ہے، یہ مسلمان کی دکان ہے، یہ مسلمان کی دکان ہے. میرے خیال ایک کا نام بار مکن تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا، کوئی پوری طرح یاد نہیں ہے. وہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کہ تھوڑے سے کو پیسے دے دیں اور میں آپ کو دکان لکھ کے دینے کے تیار ہوں. چونکہ اس زمانے میں پیسے تو زیادہ ہوتے نہیں تھے کسی کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ یار میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. ایک اور دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ جی سکھوں نے حملہ کر دیا ہے پشاور پہ. تو لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے اور اسلحے وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، لوگوں نے چھریاں اور چاقو وہ ہاتھ میں پکڑ لیے.
کہ جی گھروں پہ حملے ہونے والے ہیں اور یہ ہونے والے ہیں، تو گھروں میں دروازے بند کر دیے، یہ کر دیے۔ پھر اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے چونکہ جس علاقے میں ہم رہتے تھے اس کے وہ ایک گلی سی تھی جس کے ایک طرف دو طرف تھے، تو باقاعدہ وہاں پر رات کو ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے اس کی سیکیورٹی کی، آگے لگا دی تھیں وہاں پر مسلمانوں کے گھروں کو، وہاں پر جس علاقے میں ہندو وغیرہ تھے تو آگے لگا دی تھی وہاں پر۔ اس زمانے میں جی بس یہ مسلمانوں اور ہندو سکھوں کا آپس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی دشمنی ہو یا کچھ ہو، بلکہ جب یہ تحریک چلی تو بیسیکلی جو کچھ تھوڑا سا بہت اگر کوئی ہوا تو یہ افواہوں سے ہوا کہ جی انڈیا میں مسلمان، حقیقت افواہ تو نہیں، حقیقت ہی تھی کہ وہاں پر مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا، کیونکہ جو مسلمان آئے ہیں اور جن پہ ظلم ہوا ہے ان کو تو ہم کو پتہ ہے۔ تو یہاں سے ان کے تعلق پشاور کے اندر ایسا نہیں تھا کہ کسی ہندو کو یا سکھ کو انہوں نے بھگایا ہو، یا وہ اپنی مرضی سے چلے گئے، شفٹ کر گئے وہاں ہندوستان۔ کچھ جو رہ گئے ہیں وہ اب بھی یہاں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ اب بھی جو سلوک ہے وہ کوئی ایسا کوئی دشمنی والا نہیں ہے، یا مذہب کی بنیاد پہ کبھی کوئی ایسا کوئی اختلاف نہیں ہوا کبھی بھی، یا کسی کو مجھے نہیں یاد کہ کوئی ہم نے یہ سنا ہو کہ کسی مسلمان نے سکھ کو یا ہندو کو مار دیا ہو یہاں۔ اس زمانے میں جو مسلمان وہاں سے آئے ہیں ان کے ساتھ، ان کے فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیچارے لوٹ پوٹ کر آئے، خالی ہاتھ آئے، یہاں تک کہ کچھ بچوں کو مارا گیا، خواتین کو مارا گیا وہاں پہ۔ بعض اکثر ایسی فیملیز یہاں آئی ہیں جنہوں نے بعد میں ہمیں بتایا کہ جی ان کا بھائی مارا گیا، ان کی بہن ماری گئی، ان کا بھائی مارا گیا، کوئی بیٹا مارا گیا ان کی۔ تو یہ ان کا اور ہمارے رویے میں بڑا فرق تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفرت خود ہندوؤں نے پیدا کی، مسلمانوں کے اندر ایسی بات کوئی نہیں تھی۔ وہ آج بھی یہاں پر دیکھیں آپ تو ہندوؤں کی بڑی عزت کرتے ہیں، سکھوں کو عزت کرتے ہیں، کسی قسم کو وہ نہیں ہے۔ پشاور میں کئی ہندو اب بھی ہیں جن کے کاروبار ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صحیح کاروبار کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا کوئی چھیڑ چھاڑ کبھی ہم نے سنا نہیں ہے۔ مختلف پشاور کے مختلف علاقوں میں ابھی لوگ رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ جو وہاں پر رویہ ہے جو ہم سنتے ہیں وہ کتنا ناجائز ہے مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ پتہ نہیں غیر مسلم جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں اتنے زیادہ وہ دشمنی پہ تلے وہ سمجھ نہیں آتی۔ اب ان کی یہاں پر دیکھیں گردوارے ہیں ان کے، کبھی کسی نے کچھ چھوڑ چھاڑ نہیں کی، ان کے مذہبی وہ جگہیں ہیں، سکھوں کی ہیں، ان کو کتنا احترام ہے۔ اب پاکستان پشاور تو چھوڑیں، آپ خالی کرتارپور کتنی سہولتیں مہیا کی ہیں لوگوں، گورنمنٹ نے ان کے لیے، ان کے رہائش کے لیے، ان کے آنے کے لیے، ان کے ٹھہرنے کے لیے، اور وہ بڑے خوش ہیں۔ جب بھی آتے ہیں وہ پاکستان کی بڑی تعریف کر کے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تو بابری مسجد کا آپ کے سامنے ہے، جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، جو کچھ ٹی وی پہ دیکھے ہیں، جو جذبات دیکھے ہیں، ان کے نفرت ہی ہے ان کی۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہاں پر رویہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بالکل برعکس ہے۔ جو موجودہ صورتحال ہے جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہم بڑی مشکل میں ہوتے۔ آج جو کاروبار ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم اس اسٹیٹس میں نہ ہوتے جو اسٹیٹس آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کاروبار میں دیا ہے۔ ہمارے والد نے محنت کی ہے، میں نے محنت کی ہے، میرے بچے محنت کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تو شاید آج ہم اس اسٹیٹس میں نہ ہوتے۔ اللہ مغفرت کرے قائد اعظم صاحب کو، وہ جب یہ بات کرتے تھے دو نظریے کی، تو آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ دو نظریے کی بات کیا کرتے تھے، کیوں کرتے تھے۔ ان کی بڑی جو سوچ سمجھ تھی بڑی دورست تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک ملک دیا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ مذہبی لحاظ سے جو آزادی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اتنی آزادی نہ ہوتی، کیونکہ جو ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں
کہ آزادی نہیں ہے، مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، تو اس وقت اگر یہ نہ ہوتا تو یہاں پر بھی وہی حال ہوتا. لیکن آج خداوند تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے اور جس کا تمام سہرا جو ہے وہ قائد اعظم کے سر جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. پاکستان میں جیسے ہماری حکومت نے کرتارپور کا علاقہ ان کے لیے پرووائڈ کیا، ان کو سہولت دی، ان کی رہائش کا بندوبست کیے، ان کے آنے کا بندوبست کیا، ان کو ویزے ایشو کیے، وہ بات ہندوستان میں نہیں ہے، بلکہ مسلمان جو وہاں آلریڈی رہتے ہیں وہ تکلیف میں ہیں، بجائے اس کے کہ یہاں سے کوئی لوگ جائیں اور ان کا کوئی دیکھ بھال کریں یا کچھ کریں، بلکہ الٹا تکلیف دیتے ہیں وہ لوگ. جبکہ اس کے مقابلے میں وہاں کے لوگ آتے ہیں تو ان کی کتنی عزت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی جدوجہد کی بات دے دی ہے اور لوگ بڑے خوش تھے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے اس زمانے میں، تو ایک عجیب جذبہ تھا جی. اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جی کہ وہاں پر ایک خاص قسم کا اس زمانے میں حلوہ بنتا تھا، وہ جسے وہ ماکوتی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ اس سے میرا خیال ہے اسے نشاستے سے بنتا تھا، اس میں بادام پستہ وغیرہ ہوتے تھے، تو وہ لوگ بانٹا کرتے تھے اس زمانے میں. تو ایک عجیب قسم کی خوشی اور پیار محبت اور مبارکبادیں. دیکھیے جی، موجودہ جو جوان لوگ ہیں جن کو پاکستان کے بارے میں علم نہیں ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان کی ہسٹری کو پڑھیں کہ ان کے ساتھ ان کو یہ ملک کیسے ملا، اور ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے جو ملک ہمیں ملا ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے بڑوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا پرانی ہسٹری پڑھیں کہ ان کو اس ملک کتنی قربانیوں کے عوض ملا ہے، اور ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی محنت کرنا چاہیے تاکہ ہم مزید باعزت بنیں، دنیا میں مزید باعزت بنیں.